اب ہم غسل میت شروع کرنے لگے ہیں، تو اس کے 7 مراحل ہیں۔ اب میں تھوڑا سا دہراؤں گا، کتنے مراحل ہیں؟ دوبارہ دہرائیں، کتنے ہیں؟ 7 ہیں، 7 میں اس لیے 7 دکھا رہا ہوں کہ یہ یاد رہے گا۔ 7 کام آپ نے کرنے ہیں، آپ کا غسل میت کمپلیٹ ہو جائے۔ پہلا کام استنجا کرانا، بولیے ذرا۔ پہلا پہلا دوسرا ہے وضو کرانا، وضو کرانا۔ دوسرا پھر بولیں، دوسرا پہلا، دوسرا تیسرا یہ ہے کہ چونکہ اب میت کا جسم ہے، اس کو غسل دینا تو 3 حصوں میں دینا ہے۔ ہم اپنا جب غسل کرتے ہیں نا، تو ہم دائیں کندھے پہ پانی ڈالتے ہیں، پھر بائیں پہ، پھر سر پہ، کیونکہ کھڑے جو ہوتے ہیں تو میت تو لیٹا ہوا ہے، لہذا اس کے لیے ترتیب تھوڑی سی بدل لیں۔ پہلے یہ حصہ دھو لیں، سر، یہ لفظ یاد کریں، سر اور چہرے کے بال دھونا۔ کیا کہا میں نے؟ اسی طرح بولیں، سر اور، ایک دفعہ اور دہرائیں۔ اب 3 یاد ہو گئے آپ کو، پہلا، دوسرا، تیسرا، تیسرا۔ چوتھا ہے کہ میت کو کروٹ دیں اور اس کی دائیں کروٹ 2 ڈالیں۔ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ میت کو دائیں کروٹ دیں کہ اس کا دائیں ہاتھ اوپر، بایاں نیچے، بالکل پنجابی کہتے ہیں پاسے پرنے۔ تو اس طرح کر کے اس کے ہاتھ کو دھوئیں، حتیٰ کہ بغل اٹھ سکتی ہو تو اٹھا کر ہاتھ ڈال، اندر سے خشک نہ رہے، پورا پاؤں۔ پھر میت کو بائیں طرف، اچھا اس دوران یہ ہو سکتا ہے آپ نے میت کو ایسے کیا تو یہ کپڑا آگے سے یا پیچھے سے کم پڑ سکتا ہے، تو آپ پہلے سے کپڑا پورا کریں، پھر کروٹ دیں تاکہ یہ کپڑا اتنا نیچے ہو جائے کہ پھٹے تک جا لگے۔ اب چونکہ ادھر سکڑ گیا، اب ادھر غسل کرنا ہے، سائڈ بدلنی ہے، تو ادھر سے کپڑا ادھر کا، تو اس طرح کر کے اب اس کی بائیں کروٹ دیں۔ غسل میت 5 مراحل میں کمپلیٹ ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، بائیں کر۔ 2 کام اور ہیں، وہ احتیاطاً، اور وہ حسن کے لیے، بہتری کے لیے، ورنہ یہ کام غسل میت ہو گیا۔ اچھا اس میں ایک احتیاط کہ 6 نمبر پہ جو کام ہے نا، بعض لوگ اس کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں، اس لیے میں نے رٹا لگوایا کہ ترتیب یہ رکھنی ہے۔ وہ پہلے نمبر پہ مریض کو، بلکہ میت کو وہ بٹھا کر اس کا کوئی قطرہ پانی مواد نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم 5 کام کر لیں گے نا، دایاں بایاں اوپر نیچے گرم پانی ہے بیری والا، تو اب اسے ہم بٹھا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ یہ کام پہلے نمبر پہ نہیں کرنا، 6 نمبر پہ کرنا ہے۔ اس 6 نمبر میں ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، کیا؟ کچھ مواد نکلا، قطرہ نکلا، پانی نکلا، کچھ نکلا، تو اب ہم 70 والی جگہ پر کپڑا تھوڑا سا اونچا، جہاں نظر نہ جائے، پانی کا ایک لوٹا یا مگا اس طرح کر کے نا دور سے چھانٹا لگا کر ایسے کر دیں تاکہ ایک طرح سے استنجا ہو جائے، دوبارہ غسل اور وضو دینے کی حاجت نہیں۔ یہاں پر بھی لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے، کئی بڑے بوڑھوں کا ہوتا ہے، لو جی میت وضو ٹوٹ گیا، میت وضو ٹوٹ گیا۔ بھائی میت کے لیے وضو ہے ہی نہیں، یہ کرایہ کیوں تھا؟ کرایہ اس لیے تھا کہ سنت کا طریقہ ایسا ہی ہے، نبی پاک نے ہمیں جو طریقہ بتایا اس میں ترتیب سے کام یہی کرنے تھے جو ہم نے کر دیے، اس کے وضو سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک میت نماز کی حالت میں ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اب وہ نماز کی حالت میں وضو بھی اس کا ہے، استنجا بھی ہے، غسل بھی ہے، تو کیا ہم اس کو غسل نہیں دیں گے؟ دیں گے، اس لیے دیں گے کہ ہمیں دینا فرض کفایہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، ہمیں غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ اگر ہم نے غسل نہ دیا تو ہم گنہگار ہوئے، اگر 2-4 شامل ہو گئے تو سب بری ہو گئے۔
غسل میت کا حکم کیا ہے سنیں کہ اگر ایک میت دفنائی جا رہی ہے اور آخری سل نہیں ابھی دی، آخری سل نہیں دی، کسی نے کہہ دیا رکو 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 میت کا غسل نہیں ہوا، نکالو میت، غسل دو، جنازہ پڑھو، پھر دفن۔ اور اگر آخری سل دی جا چکی ہے پھر غسل کے لیے قبر نہیں کھولیں گے۔ تو آپ بتائیں غسل میت کتنا ضروری ہے؟ تو دینے والے کون ہیں؟ زندہ۔ تو زندہ ہی کو سکھایا جا رہا ہے کہ ایسے دینا ہے، اگر آپ کو زندگی میں غسل دینا پڑ جائے تو اس طرح دینا۔ آگے چلتے ہیں، آخری مرحلہ کیا ہے؟ 7واں آخری مرحلہ یہ ہے کہ جس باڈی کو ہم نے صابن پانی کے ساتھ پاک صاف کیا ہے، اس باڈی کو خوشبودار کیا جائے۔